بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کیسے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ایمان کو، ہمارے سنی نوجوانوں کے ایمان کو کھا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک سلو پوائزن ہے۔ یہ ایسی زہر ہے کہ جو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ زہر ہے، لیکن آپ کے ایمان کو آپ کے اندر داخل ہو کر کھا جاتی ہے دیمک کی طرح۔ میرے بھائیو، جو ہمارے ہاں جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہو گئے، غلام احمد قادیانی دجال، اس کو پتہ یہ جھوٹے کا نبوت کا دعوے دار ہے، یہ ایک زہر ہے، یہ اس کو ایمان لانا یا اس کو سننا یا یہ ہمارا ایمان کھا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں اور ان کا ہم تعاقب بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ یہ ایک زہر ہے۔ اسی طرح جو قرآن و سنت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے غلام احمد پرویز ایک زہر ہے جس نے انکار حدیث کا فتنہ پھیلایا تھا، تو ہمارے سنی نوجوان اس کی باتوں میں بھی نہیں آتے کیونکہ وہ زہر ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا ایک سلو پوائزن ہے، یہ ایسی زہر ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ زہر ہے، لیکن آپ کا ایمان کھا جائے گی۔ یہ وہ دوست نما دشمن ہے کہ جو دوستوں کے صفوں میں شامل ہو کر آپ کا دشمن ہے۔ دشمن سے بچنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے، مگر جو دشمن آپ کے دوست کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بھی یہ محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دوست آپ کا ہے یہ اصل میں دشمن ہے، لیکن بہت ہمت بھی کرنی پڑ رہی ہے اور ٹائم بھی لگ رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جان جی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ اپنے جال میں کیسے پھنساتا ہے اہل سنت والجماعت کا اس موقف کو جب ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں، جب میں نے بھی اس کو سنا تھا، بڑا ایک اچھا موقف لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے سنیں کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے، اس کا ایسا طریقہ واردات لگتا ہے یار یہ تو بندہ وہی اہل سنت کا موقف ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، کیسے حملہ کرتا ہے سنیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میرے بھائیو، 6 سال پہلے کی ویڈیو 2015 میں کتنا ایک اچھا موقف ہے جو ہمارے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے قرآن سے ثابت ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، وہ چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنا اچھا موقف ہے۔ عام جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار واہ، انجینئر تو وہی اہل سنت کا ایک قسم کا سو کالڈ امام بنا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا تو موقف بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہم موقف سنیں گے تو ہم کہتے ہیں واہ یار کیا بات ہے، سبحان اللہ، چھا گئے ہو۔ اس کے بعد یہ جب اپنا طریقہ واردات کر چکا ہوتا ہے پھر کیسے کرتے ہیں وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ جیسے یہ دیکھیں، اچھا پھر اس کے بعد اس کا ایک، آپ جو لوگ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، جو باقی لوگ ان سب کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب کا اب جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا تھی وہ اجتہادی نہیں تھی، وہ خطا پر تھے، وہ ان کی اجتہادی خطا کا اب قائل نہیں ہے، مگر اس کا یہ ریسرچ پیپر 5A ہے، یہ ایڈیشن اکتوبر 2015 کا یہ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کتنا ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو گھیرنے کے لیے یہ کس طرح سے کر رہا ہے، یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے جب اس کو آپ سنیں گے کیا کہتا ہے کہ جی ٹائٹل ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، ٹھیک ہے۔ اس آگے لکھ رہا ہے کہ اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے پھر حدیث اس نے دی ہے، پھر ترجمہ لکھا ہے، سیدنا عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنا ہے کہ اس کا ایک اچھا نیچے نوٹ لکھا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے، ٹھیک ہے۔
اور میرے مطلب کس طرح سے یہ اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہاں میں سیدنا امیر معاویہ کو بھی ایک اجر مل رہا ہے، اور یہی موقف اہل سنت کا ہے، اور یہ کتنا اچھا موقف ہے۔ جب ہم یہ والا موقف سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یار واؤ یار انجینئر اس سے اہمی اختلاف کرتے ہو، یہ بندہ تو صحیح کہتا ہے، وہی موقف ہے جو اہل سنت کا موقف ہے۔ تو اس طرح سے یہ طریقہ وعدات کرتا ہے، یہ میں بتایا سلو پوائزن ہے، یہ ایسی یہ زہر ہے، ایسی سلو پوائزن ہے۔ یہ ایک موقف دیتا ہے ہمارے نوجوان جو عام سے نارمل یونیورسٹی گوئنگ بندے ہوتے ہیں، جو دین کی ڈیپتھ میں اتنا جانتے نہیں ہیں، وہ ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ یہ بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ریسرچ پیپر 5A میں مان رہا ہے کہ اجتہادی خطا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ دو چیزیں لے کے چل رہا ہوں، ایک تو سیدنا صدیق اکبر والی بات کو لے کے چل رہا ہوں، اور ایک اب حضرت امیر معاویہ پہ اتنے اجتہادی خطا۔ یہ اس کا جو 5-6 سال پہلے موقف تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ اجتہادی خطا پر تھے۔ یہ جو اہل سنت کا موقف ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسے پینترا بدلتا ہے۔ جب اس نے یہ نوجوانوں کو اپنے کلوز کر لیا، جب نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور ان کو جب پھنسا کر ان کا ایمان اب خراب کرنے لگا، پھر اس نے اپنے موقف کو کیسے بدلا ہے۔ یہ اب سنیں کہ وہی بندہ جو یہ کہہ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اب وہی بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے ہماری صفوں میں گھس کر، اہل سنت کی صفوں میں گھس کر کیسے رافضیت پھیلا رہا ہے، کیسے اہل تشیع والا موقف کو لے کے چل رہا ہے، یہ سنیں۔ تو میں اس پہ ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو یہ آپ نے سنا کہ وہی بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے، وہی ہمارا موقف ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر جو تھا 6 سال پہلے، اب انجینئر علی مرزا جب وہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں کر کے اب کیا موقف دے رہا ہے کہ یار یہ تو کوئی نہیں، ان کا انکار کافر تھوڑی ہوتا ہے۔ جب اسلام قبول کرتے ہو، جس چیزوں کا اقرار کرتے ہو، تبھی انہی کا انکار کرنے سے کافر ہوتے ہو۔ جب ہم مسلمان کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کے بعد تو ہم بہت ساری چیزوں کا تو اقرار نہیں کرتے، چند ایک چیزوں کا کرتے ہیں، یا اگر آپ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، باقی تو شامل ہونے کے بعد چیزیں آتی ہیں۔ مطلب کس قسم کی یہ ہمارے نوجوانوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے یہ، بلکہ دوبارہ سے اب ان دونوں موقف کو اکٹھا سنیں، یہ کیسے فتنہ پھیلا رہا ہے یہ بندہ۔ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، مطلب وہی بندہ جو 6 سال پہلے جو ایک موقف رکھتا تھا ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ بندہ جو اب گمراہ کر رہا ہے ہمارے 6 سال پہلے جو جس کا نیت ہی گمراہ کرنا، لیکن ہماری صفوں میں گھسنا اس کا مقصد تھا، ہماری صفوں میں گھس کر وہی موقف اپنایا جو ہم لوگوں کا، جو اہل سنت کے ائمہ کا، جو ہمارے علماء کرام کا موقف ہے، اس کو اپنا کے جب گھیرا اور اس کے بعد کیسے ان کی ذہن سازی کر رہا ہے، اب ان کو کیسے اپنے موقف سے پینترا مار رہا ہے۔ اب وہی بندہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا، مطلب سیدنا امیر معاویہ کو اجتہادی خطا پر کہتا تھا، اور جو کہتا تھا ان کو ایک اجر ملے گا ان کی اس اجتہادی خطا پر بھی، جو ایک اجر کا قائل تھا، پھر وہ کیسے پینترا بدل رہا ہے، کیسے وہ پینترا بدل کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب یہ سنیں۔ اسی حوالے سے آپ کے اسٹوڈنٹس کا آپ پر ایک علمی اعتراض ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں سوالات کی شکل میں موصول ہوتا رہتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5A میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کس بنیاد پر لکھا ہے، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک باغی جماعت کو مجتہد کیسے کہا جا سکتا ہے، جس نے امام برحق سیدنا مولا علی علیہ السلام کے خلاف نہ صرف خروج کیا بلکہ اس خروج سے توبہ کرنے کی بجائے مرتے دم تک ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں جی، میری تو پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ ریسرچ پیپر نمبر 5A میں یہ جو کچھ میں نے لکھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اسے آپ میری اجتہادی خطا سمجھ لیں،
اور حقیقت حال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، اس کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو مخالفین کے ساتھ، علمی ڈیبیٹ کرو، مناظرہ نہیں مجادلہ، اس طریقے پہ جو احسن ہو، یعنی اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا، مجادلہ کرنے والی، جدل ویسے کہتے ہیں جھگڑے کو، لیکن جب علم کے لیے بات ہو رہی ہو تو اس سے مراد علمی ڈسکشن یا ڈیبیٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ مجادلہ کرنے کے لیے اور حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بعض اوقات کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آپ نے سنا کہ جب یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہی بات جب اس کے بندوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کا یہ موقف کیوں ہے ایسا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کیوں اس کو اجتہادی خطا پہ آپ نے لکھا ہے جبکہ آپ کا یہ موقف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کہہ رہا ہے کتنی ڈٹائی کے ساتھ، کیسے، وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلو پوائزن ہے، یہ ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو کھا رہا ہے، خراب کر رہا ہے، وہی خود کر رہا ہے کہ میں نے حکمت کے تحت کیا ہے، یہ اس میں حکمت تھی، ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہے کہ اچھا میرے اس موقف کو جو میں نے لکھا ہے کہ میں نے ان کو اجتہادی خطا کہا ہے تو اس کو میری اجتہادی خطا سمجھ لو۔ مطلب یہ بندہ اجتہادی خطا کر سکتا ہے اور سیدنا امیر معاویہ وہ ان کی خطا اجتہادی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، مطلب آپ یہ اس حقیقت کو کھولنے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے اگر پردے پڑے رہیں، آپ لوگ پھر بھی انجینئر علی مرزا کی تقلید میں اس قدر کہیں کہ نہیں یار انجینئر ٹھیک کہہ رہا ہے، تو میرے بھائی اس چیز کو جان جاؤ، یہ ہماری اہل سنت کی صفوں میں گھس کر ایسے نظریات کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے جو ہمارے نظریات نہیں ہیں۔ یہ اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل نہ لگائے، اہل سنت کا لیبل اتار کے جو مرضی باتیں کرے، ڈزنٹ میٹر یار، لیکن جب آپ اہل سنت کا لیبل لگا کے اہل سنت کے موقف کے خلاف جاؤ گے تو ہم آپ کے خلاف آئیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کے ایمان سے کیوں کھیل رہے ہو، ہم بیڑا اٹھائیں گے اپنے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کا، یار ہم نہیں کریں گے بھی کون کرے گا، نوجوان نہیں اٹھیں گے کون اٹھے گا۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس فتنے کو جان جاؤ، یہ کیسے ہماری صفوں میں گھس چکا ہوا ہے، تو اس کی اپنی باتیں ہی اب اس کی آپس میں میچ نہیں کرتی۔ تو وہ بندہ جو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ موقف رکھتا تھا، جو اہل سنت کا موقف ہے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، یہی ہمارا موقف ہے، لیکن اب اس موقف کو کیسے اس نے ریورس کیا، کیسے اس نے ریورس کیا اور نوجوانوں کے دلوں میں کس طریقے سے وہ ایک شک کو ایک جنم لے دیا کہ جو ان پہ تبارہ ایسی رستے کھلتے ہیں نا بھی تبارہ کرنے، گالم گلوچ کرنے کے، جو لوگ کر بھی رہے ہیں، ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان پہ تبارہ کتنا کیا کچھ نہیں کہتے، سینکڑوں حوالے موجود ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بندہ کہتا تھا کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے، جو صحیح موقف تھا، لیکن اس پر کیسے اسے پینطرف بدلا ہے، کیا کس وجہ سے پینطرف بدلا ہے، یہ اس پہ ذرا غور و فکر تو کریں، کیا اس کو کیا پیسہ ملا، کیا میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن پینطرہ تو بدلا ہے نا اس نے، کیا ریزن ہوئی ہے کہ اس نے اہل سنت کا موقف چھوڑ کر اغیار کا موقف اپنا لیا، استغفر اللہ۔ تو ایک ویڈیو میں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا، میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ، یہ بھی اس وجہ سے کہتا ہوں، اس میں بھی حکمت ہے، ورنہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی سون اس پہ کروں گا۔ مطلب یہ بندہ اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے، اتنا اس کے اندر بغض صحابہ کے بارے میں بھرا ہوا ہے، اور اہل سنت کی صفوں میں گھس کر اہل سنت کے موقف کی دھجیاں اڑا رہا ہے، دھجیاں اڑ رہی ہیں میرے بھائیوں، اس لیے اس چیز کو جان جائے۔ میں نے یہ انجینئر کے دونوں کلپ آپ کے سامنے لگا دی ہیں، سارے حوالے جات موجود ہیں، آپ اس پہ خود بھی تحقیق کر لیں، خود بھی تحقیق کریں، آپ کو حقیقت کھلے گی اس پہ انجینئر کیسے فتنہ پھیلا رہا ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بندہ اہل سنت کی صفوں میں گھس کر ہمارے موقف کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں، اور نوجوان الحمدللہ ساتھ ہمارے مل رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ یہ واقعی اب ڈنڈیاں کیسے کیسے یہ مارتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی ہے، تو ابھی بھی اگر کوئی بندہ نہ مانے تو پھر ہمارا مقصد یا ہمارے اختیار میں سی بات پہنچانا ہے، ایڈمٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں حق بات جو ہے اس کو ہمارے دل اس پر قائم ہوں، اور یہ جتنے فتنے ہیں اس کے خلاف ہمیں ایسے ہی ہم جہاد کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، حافظ وقار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔